بسم اللہ الرحمن الرحیم فلا يجوز الحاق التعدیل بأمر الرکوع والسجود على سبیل الفرض. خاص کا حکم ثانی جو اول کی تقویت کے لیے تھا، انہوں نے یہ بیان کیا تھا کہ وہ یعنی خاص بین بنفسہ ہونے کی وجہ سے بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. خود ہی واضح ہونے کی وجہ سے تفسیر و توضیح کا اس کے اندر احتمال نہیں ہوتا ہے، کیونکہ جب وہ خود ہی واضح ہے تو اس کی تفسیر کیا ہے نا، وہ نسخ ہوگا. یعنی واضح ہے وہ، دوسرے حکم کو آپ دوسری چیز کو لے رہے ہیں اس کی وضاحت کے لیے، تو اس کا مطلب جو واضح تھا اس کو منسوخ کر دے رہے ہیں اور اس کو ناسخ مان رہے ہیں، یہ ہوگا. اس لیے خاص بین بنفسہ ہونے کی وجہ سے بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. اسی قاعدے کی تفریح کر رہے ہیں فروعی مسائل سے، اسی کو واضح کرنا چاہتے ہیں کہ جیسے یہاں آپ دیکھ لیجئے، یہاں دیکھ لیجئے، یہاں دیکھ لیجئے. ایک مسئلہ ہے، اللہ نے ارشاد فرمایا وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع کرو سجدہ کرو. یہ حکم الہی ہے، حکم ربانی ہے. رکوع کا معنی ہے انحناء، جھکنا، قیام سے جھکنا، یہ رکوع کا معنی ہے. اور سجدہ کا معنی ہے پیشانی کو زمین پر رکھنا، وضع الجبہۃ علی الارض. یہ کس کا معنی ہے؟ سجدہ کا. تو رکوع بھی خاص ہے اور سجدہ بھی خاص ہے. وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، رکوع بھی خاص ہے نا، معنی معلوم کے لیے اسے وضع کیا گیا ہے بطور انفراد. تو رکوع بھی خاص ہے اور سجدہ بھی خاص ہے. یہ بین بنفسہ ہی ہے، لہذا نفس رکوع فرض ہے. سجدہ ہے نا، وسجدوا میں سجدہ یہ کیا ہے؟ بین بنفسہ ہی ہے، خاص ہے. لہذا نفس سجدہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے. کیونکہ یہ بیان تفسیر وغیرہ کا احتمال نہیں رکھتا ہے، جو ہے اس میں اتنا رہے گا. وَارْكَعُوا رکوع کا حکم ہے، رکوع فرض نفس رکوع. وَاسْجُدُوا میں سجدے کا حکم ہے، نفس سجدہ یہ کیا ہے؟ فرض ہے. اب اس سلسلے میں میں بہت اختصار کے ساتھ اس بات کو واضح کر دے رہا ہوں تاکہ بعد میں جب ترجمہ کروں تو آسانی رہے. کہ کوئی یہ کہے کہ آقا کریم کی بارگاہ میں ایک صحابی آئے خلاد بن رافع، انہوں نے نماز پڑھی جلدی جلدی، رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے. آپ نے ارشاد فرمایا، دیکھ رہے تھے ہے نا کہ جلدی جلدی پڑھ کے آ گیا. کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر سے پڑھو، نماز نہیں پڑھی ہے نا. پھر گئے، پھر جلدی جلدی ہے نا، پھر آ کے دوڑ کے سلام کیا. پھر ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، جاؤ پھر پڑھو، نماز نہیں پڑھی. پھر گئے دوسری ہی مرتبہ یا تیسری مرتبہ بھی گئے، روایتوں میں دونوں طرح کی ہیں کہ پھر گئے، پھر پر نماز پڑھی، پھر آئے قم فصلی فإنک لم تصلی. یا رسول اللہ آپ بتا ہی دیجئے کیسے پڑھوں.
بتایا کہ جب نماز کے لیے کھڑے ہو تو اطمینان سے کھڑے ہو، ہے نا، رکوع کرو تو اطمینان سے رکوع کرو، رکوع سے کھڑے ہو قوما میں جاؤ اطمینان سے، ہے نا، سجدے میں جاؤ اطمینان سے سجدہ کرو، سجدے سے سر اٹھاؤ جلسے میں آؤ اطمینان سے جلسے میں بیٹھو، پھر سجدہ کرو اطمینان سے کرو، پھر کھڑے ہو، اس طرح نماز پڑھو، یعنی تعدیل ارکان کا حکم دیا آپ نے۔ تو یہ تعدیل ارکان یہ فرض ہے کہ نہیں ہے نا؟ ہمارے علماء یہ فرماتے ہیں، امام اعظم خاص طور سے، کہ یہ فرض نہیں، کیونکہ آیت کریمہ میں ورکعوا واسجدوا کا حکم ہے، نفس رکوع اور نفس سجدہ تو فرض ہوگا، تعدیل ارکان کی رکوع کو اطمینان سے، قوما کو اطمینان سے، سجدہ کو اطمینان سے، جلسہ کو اطمینان سے کرنا۔ اگر اس کو، حدیث کو، اس آیت کریمہ کے لیے تفسیر مانے تو آیت کریمہ کا نسخ لازم آئے گا، اور خبر، یہ خبر واحد نص کتاب کو منسوخ نہیں کر سکتی، اس لیے یہ تو ہو نہیں سکتا ہے۔ ہاں ایک صورت یہ ہے ممکن کہ دونوں پہ عمل کیا جائے بقدر امکان جتنا ہو سکتا ہے، تو جو قرآن سے ثابت ہے وہ فرض، یعنی رکوع، نفس رکوع اور نفس سجدہ۔ تعدیل ارکان یہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ بات واضح ہو گئی پورے طور پہ؟ اب دیکھیں کتاب، یہ کہتے ہیں کہ لہذا جب خاص یہ بین بنفس ہی ہونے کی وجہ سے بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، تو رکوع اور سجدے کے حکم کے ساتھ، یعنی ورکعوا اور وسجدوا کے ساتھ فرضیت کے طریقے پر تعدیل ارکان کو لاحق کرنا جائز نہیں ہوگا، یعنی یہ کہنا کہ تعدیل ارکان بھی فرض ہے جیسے رکوع اور سجدہ فرض ہے، یہ جائز نہیں ہوگا۔ شروع فی تفریعات مختلف فیہا بیننا و بین الشافعی علی ما ذکر من حکم الخاص، یہاں سے ان مختلف فیہ تفریعات کی ابتدا ہے جن میں ہمارے اور امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ کے درمیان اختلاف ہے، علی ما ذکر، اس بنیاد پر جو انہوں نے خاص کا حکم ذکر کیا ہے۔ ہمارے نزدیک بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا، ان کے نزدیک رکھتا ہے، تو اختلاف کی تو ہوگا ہی، ہے نا۔ تو خاص کے اس حکم کی بنیاد پر جو ہمارے اور امام شافعی کے درمیان اختلاف ہے، یہاں سے انہی کی تفریعات، فروعی مسائل، تفریعات یعنی فروعی مسائل کا بیان ہے، یعنی اذا کان الخاص، جب خاص لا يحتمل البیان، یہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، لکونہ بینا بنفسہ، کیونکہ وہ خود ہی واضح ہے، لا يجوز الحاق تعدیل الارکان، تو تعدیل ارکان کو، یعنی تعدیل ارکان کیا هو الطمانینۃ، وہ ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا۔ کیسے اطمینان سے؟ ابھی میں بتا چکا ہوں، رکوع میں جائے اطمینان سے، کھڑا ہو قوما میں جائے اطمینان سے، ہے نا، یہ نہیں ہے ہمارا پھٹافٹ، ہے نا، مرغی کی چونچ کی طرح سے جیسے دانا چگتی ہے نا، دے دنا دن، اس طرح نہیں۔ وہ طمانینۃ، تعدیل ارکان، اطمینان سے ارکان کو ادا کرے۔ پھر رکوع والسجود والقومۃ بعد الرکوع والجلسۃ بین السجدتین بامر الرکوع والسجود، لہذا تعدیل ارکان یعنی طمانینت، اطمینان سے ادا کرنا، رکوع اور سجدے کو، قوما کو یعنی رکوع کے بعد اٹھنا، اور دونوں سجدوں کے درمیان بیٹھنے کو، بے امر الرکوع والسجود، نفس رکوع اور نفس سجدہ کے حکم کے ساتھ ان چیزوں کو ملحق کرنا جائز نہیں ہوگا۔ اب یہاں آپ یہ نہ سوچیں کہ یہ تو رکوع کو بھی ذکر کر دیا ہے نا، ایک ہے نفس رکوع، ہے نا، جھکنا، ایک ہے اطمینان سے جھکنا، ایک ہے نفس سجدہ،
اور ہے ایک اطمینان سے سجدہ، ہے نا؟ تو اطمینان سے سجدہ، اطمینان سے رکوع، اطمینان سے قوما، اطمینان سے جلسہ، اسے آیت کریمہ میں ورکعوا واسجدوا میں جو رکوع اور سجدہ ہے اس کے ساتھ لاحق کرنا، کہ جیسے رکوع اور سجدہ فرض ہے، نفس رکوع اور سجدہ، ایسے یہ بھی فرض ہیں، یہ جائز نہیں ہے نا؟ ہاں چلا گیا۔ وہ قولہ تعالی، اور وہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ورکعوا واسجدوا ہے نا، علی سبیل الفرض، کیسے اس کے ساتھ لاحق کرنا درست نہیں ہے، فرضیت کے طریقے پر اس کے ساتھ ملانا صحیح نہیں ہے۔ کما الحقہ بہ، جیسا کہ تعدیل ارکان کو اطمینان سے رکوع سجدہ قوما جلسہ ادا کرنے کو رکوع اور سجدے کے حکم کے ساتھ امام ابو یوسف اور امام شافعی رحمہم اللہ نے لاحق کیا ہے، یعنی یہ کہا ہے کہ رکوع اطمینان سے رکوع، اطمینان سے سجدہ، تعدیل اور کیا نام ہے قوما اطمینان سے، جلسہ اطمینان سے، ایسے ہی فرض ہے جیسے نفس رکوع اور نفس سجدہ فرض ہے۔ تو جیسے ان لوگوں نے کیا ہے، یہ کہتے ہیں اس امر رکوع اور امر سجود کے ساتھ ان چیزوں کو فرضیت کے ساتھ ملانا یہ صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اب پھر یہ اس کی تفصیل کر رہے ہیں، وہ بیان ہو، اور اس کی تفصیل و تفسیر یہ ہے، مزید وضاحت یہ ہے، ان شافعی رحمہ اللہ تعالی کہ امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں رکوع میں، سجدہ میں تعدیل ارکان فرض ہے، رکوع اور سجدہ میں تعدیل ارکان یعنی ان ارکان کو اطمینان سے ادا کرنا، ایسے ہی قوما اور جلسہ کو اطمینان سے ادا کرنا یہ فرض ہے۔ دلیل کیا ہے؟ لحدیث اعرابین، ایک اعرابی کی حدیث کی وجہ سے، وہی خلاد ابن رافع ہے نا۔ کیا ہوا تھا ان کا معاملہ؟ خفف الصلاۃ، انہوں نے نماز کو بڑا مختصر کر دیا ہے نا، بہت ہلکی نماز کر دی۔ ہلکی کا مطلب نماز کو ہلکا نہیں سمجھا، جلدی جلدی ہے نا ادا کر لیا، جیسے کہ میں ابھی بتایا ہوں ہے نا کہ گئے وضو کیا اور فٹافٹ سب کچھ پڑھ لیا، اور پھر پڑھ کر کے جلدی جلدی آقا کریم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو آپ نے کو سلام کیا، آپ نے سلام کا جواب دیا، پھر ارشاد فرمایا قم فصلی فإنک لم تصلی، ہے نا آگے آ رہا ہے۔ جب سلام کیا آپ نے سلام کا جواب دیا، فقال لہ، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے ارشاد فرمایا جاؤ پھر سے نماز پڑھو، فإنک لم تصلی، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ اس سے تو سمجھ میں آ رہا ہے بظاہر کی فرض ہے، آقا فرما رہے نماز نہیں پڑھی ہے نا۔ پھر انہوں نے سوچا چلو اب تو پھر پڑھ لیتے ہیں، گئے پھر پڑھا، میں بتایا نا کہ 3 مرتبہ یا 2 مرتبہ ہوا تھا، یہ کہتے ہیں ہاں کہتا قالہ ثلاثہ، ایسے ہی 3 مرتبہ ہوا، گئے پڑھے آئے پھر سلام کیا، جواب دیا، کہا قم فصلی فإنک لم تصلی، اخیر میں ہوا کہ یا رسول اللہ آپ بتائیے کیسے پڑھیں، ہم کو تو جیسے آتا ہے ویسے پڑھ رہے ہیں نا۔ تو آپ نے ارشاد فرمایا جو میں بتا چکا ہوں۔ تو اس حدیث کی بنیاد پر امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تعدیل ارکان یہ کیا ہے؟ فرض ہے۔ وَنَحْنُ نَقُولُ، ہم کہتے ہیں ان قولہ تعالی وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا، اللہ عز و جل کا ارشاد وَارْكَعُوا وَاسْجُدُوا خاص، یہ کیا ہے؟ خاص ہے، معنی معلوم کے لیے بطور انفراد اس کی وضع ہوئی ہے۔ کس معنی کے لیے اس کی وضع ہوئی ہے؟ لأن الرکوع هو الانحناء، رکوع کا معنی کیا ہے؟ انحناء، جھکنا ہے نا، قیام سے کھڑا ہے آدمی جھک جائے، هو الانحناء عن القیام، یہ رکوع کا معنی ہے، خاص ہے، بین بنفسی ہے۔ والسجود، اور سجدے کا معنی ہوا وضع الجبہۃ علی الارض، پیشانی کو زمین پر ٹیک دینا، یہ کیا ہے؟ سجدہ ہے۔ تو رکوع بھی خاص اور سجدہ بھی خاص
معنی معلوم کے لیے دونوں کی وضع ہوئی ہے. جب یہ خاص ہے تو ہم پہلے بتا چکے ہیں کہ خاص بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے، اس لیے یہ امر رکوع اور یہ امر سجود بین بنفسہ ہی ہوگا اور بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھے گا. نفس رکوع فرض رہے گا، نفس سجدہ فرض رہے گا. یہ وہی کہتے ہیں یہ جب قبول خاص، اور جو خاص ہوتا ہے لا یحتمل البیان، وہ بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے. کہ یہ کہ حتی یقال، کہ یہ کہا جائے ان الحدیث لحق بیانا للنص المطلق، کہ اس مطلق آیت کے لیے حدیث شریف بیان تفسیر ہے. حدیث شریف اس آیت مطلق آیت کے لیے کیا ہے؟ بیان تفسیر ہے. حدیث آیت میں تو کہا گیا ورکعوا واسجدوا، اور اس کی تفسیر حدیث میں آئی کہ تمام ارکان کو اطمینان سے ادا کرو. تو جب وہ اسی کی تفسیر ہے ورکعوا واسجدوا کی، تو جیسے نفس رکوع اور نفس سجدہ فرض ہے، ایسے ہی تعدیل ارکان بھی کیا ہوگا؟ فرض ہوگا. یہ اس کی تفسیر ہے نا. یہ کہتے ایسا نہیں آپ کہہ سکتے کہ فرض ہے اسی کی طرح سے، ہے نا. وہی کہا حتی یقال، یہاں تک کہ یہ کہا جائے کہ حدیث یہ نص مطلق کے بیان کے طور پر ہے. یعنی اگر آپ یہ کہنا چاہیں کہ حدیث شریف جو ہے حدیث اعرابی، یہ اس مطلق آیت کے بیان کے لیے بیان تفسیر ہے، اور جب بیان تفسیر ہے تو یہ تمام چیزیں بھی کیا ہوں گی؟ رکوع اور سجدہ کی طرح سے فرض ہوں. تو نہیں کہہ سکتے ہیں. کیوں نہیں کہہ سکتے؟ فلا یکون الا نسخا، کیونکہ اگر یہ حدیث اعرابی اس ورکعوا واسجدوا کے حکم خاص کے لیے بیان تفسیر ہو تو آیت کریمہ منسوخ ہو جائے گی. یہ خبر اس کی ناسخ ہو جائے گی، اور خبر واحد مطلق آیت کو نسخ نہیں کر سکتی، منسوخ نہیں کر سکتی، اس سے منسوخ نہیں ہوگا. نسخ لازم آئے گا کہ وہاں تو یہ حکم دیا گیا ہے نا، اور یہاں یہ حکم ہو گیا ہے نا. تو آیت کا نسخ خبر واحد سے لازم آئے گا، اور یہ درست نہیں ہے نا. اس کو بدلنا لازم آئے گا. جو ہم بتائے ہیں کہ ہمارے حق میں کیا ہے؟ نسخ تبدیل ہے نا، اور صاحب شرع کے حق میں انتہائی وقت کو بیان کرنا ہے نا. آج مختصر کر دیا تھوڑا. چلو فلا یکون الا نسخا. تو اب جب یہ اس کا بیان نہیں ہو سکتا، کہ یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کا بیان ہے، تو اب کیا ہوگا؟ فلا یکون الا نسخا، تو یہ حدیث آیت کے لیے ناسخ ہو جائے گی ہے نا، اور حدیث یہ نص مطلق کے لیے ناسخ ہو، ایسا نہیں ہوگا. وہ لا یجوز بخبر الواحد، خبر واحد سے ایسا کرنا جائز نہیں ہے. تو جب نسخ کی بھی صورت نہیں ہے کہ آپ یہ کہہ دیں کہ یہ خبر واحد ناسخ ہے، آیت منسوخ ہے، رکوع اور سجدے کی طرح سے یہ تمام چیزیں بھی فرض ہیں اس حدیث کی بنیاد پر، یہ بھی نہیں کہہ سکتے ہے نا. صرف بیان تفسیر اس کو مانے، ایسا ہو نہیں سکتا ہے. تو کیا تعدیل ارکان کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ جائے گی؟ کیا یہ کہیں گے کہ تعدیل ارکان کی کوئی حیثیت نہیں، صرف نفس رکوع اور نفس سجدہ فرض ہے، باقی کچھ نہیں؟ دونوں کی رعایت کریں، حدیث کی بھی رعایت کریں، اس کے لحاظ سے آیت کریمہ کا جو خاص لفظ ہے اس کی بھی رعایت کریں. پھر کیا ہوگا؟ فَيَنبَغِي أَن تُرَاعِيَ مَنزِلَةَ كُلٍّ مِنَ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ، لہذا بہتر ہے، ضروری ہے کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے درجے کی رعایت کی جائے. کیسے رعایت کریں گے؟ فما ثبت بالکتاب، تو جو قرآن سے ثابت ہے، مطلق قرآن سے، وہ فرض ہو. یعنی نفس رکوع اور نفس سجدہ یہ کیا ہو؟ فرض ہو. لأنه قطعی، اس لیے کہ وہ قطعی ہے. وما ثبت بالسنت یکون واجبا، اور جو حدیث سے ثابت ہو وہ واجب ہو. لأنه ظنی، اس لیے کہ وہ ظنی ہے. دونوں کی رعایت کی جائے.
دونوں پر بقدر امکان عمل کیا جائے. ٹھیک ہے، بات سمجھ میں آ گئی. تفریح اول. اچھا، دوسری تفریح. قرآن شریف میں ہمیں یہ حکم دیا گیا، اللہ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الی المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الی الکعبین. حکم دیا گیا کہ 4 چیزیں. تو اس آیت میں کس چیز کا حکم دیا گیا ہے؟ غسل کا اور مسح کا. فاغسلوا وجوہکم وامسحوا برؤوسکم. کس کا حکم ہے؟ غسل کا اور مسح کا. غسل بھی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، ازالۃ الماء، پانی بہانا ہے کہ نہیں. اور مسح بھی معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے، یعنی ایسا امرار الید المبتلا. یہ شرح واقعہ اول میں پڑھ چکے ہوں گے تم، ہے نا، اس لیے میں وہی لفظ ہی بول رہا ہوں. تر ہاتھ کو پھیرنا پڑھے ہیں نا شرح واقعہ اول میں. تو غسل کا معنی ہے پانی بہانا، مسح کا معنی ہے تر ہاتھ کو پھیرنا. دونوں معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور خاص ہے نا. تو جب دونوں معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں اور خاص ہیں تو غسل جن اعضاء کے غسل کا حکم ہے اور مسح جس عضو کے مسح کا حکم ہے، یہی فرض ہوگا، ہے نا. یعنی ہاتھ دھلنا، چہرہ دھلنا، پیر دھلنا یہ فرض، سر کا مسح کرنا یہ فرض. باقی رہا پے در پہ دھلنا کہ ایک دھلا یہ سوکھنے نہ پائے دوسرا دھل لے، والا ترتیب کے ساتھ کہ پہلے ہاتھ پھر چہرہ پھر کیا ہے فاغسلوا وجوہکم وایدیکم، پہلے چہرہ پھر ہاتھ، ہے نا، پھر مسح پھر پیر، ترتیب کے ساتھ فرض نہیں. نیت ترتیب. تسمیہ پڑھنا، بسم اللہ پڑھنا فرض نہیں، جیسا کہ امام مالک کے نزدیک والا فرض ہے. امام شافعی کے نزدیک ترتیب اور نیت فرض ہے. اصحاب ظواہر کے یہاں تسمیہ فرض ہے. ہم کہتے ہیں ان میں سے کچھ فرض نہیں ہے. کیوں فرض نہیں ہے؟ اس لیے کہ قرآن میں غسل اور مسح کا جو حکم دیا گیا ہے اور وہ دونوں خاص ہیں. یہ میں اصولی طور پہ سمجھا رہا ہوں، آپ نے تفصیل کے ساتھ اس کو اصول الشاسی میں پڑھا ہوگا. ہم ان ساری تفصیلات میں نہیں جائیں گے، وہ تفصیلات آپ پڑھ چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے. یہاں ہمیں اصولی اعتبار سے آپ کو سمجھانا ہے نا. اس لیے اگر اس کی بحثیں ہم چھوڑ دے رہے ہیں تو ہمارے اوپر کوئی اعتراض نہیں ہے نا. تو کیا ہوا، مسح اور غسل کا حکم ہے، یہ دونوں خاص ہیں. خاص بین بنفسہ ہی ہوتا ہے، وہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. ہمیں تسلیم ہے کہ بسم اللہ کے تعلق سے وضو کے بارے میں حدیث ہے نا، تسلیم ہے ہمیں. ہمیں یہ بھی تسلیم ہے کہ انما الاعمال بالنیات حدیث ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترتیب کے ساتھ کرتے تھے وضو، ہے نا. بسا اوقات یہ بھی ہمیں تسلیم ہے. بسا اوقات کی میں اس لیے قید لگا رہا ہوں کہ ایک روایت ایسی بھی ہے کہ ایک مرتبہ آپ وضو کر رہے تھے، مسح کرنا بھول گئے، پھر بعد میں یاد دلایا لوگوں نے تو صرف مسح کر لیا ہوتا ہو گیا، اب یاد نہیں کیا، ہے نا. اس لیے میں بسا اوقات کہہ رہا ہوں. کوئی بھی لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے. تو بسا اوقات ترتیب کے ساتھ کرتے تھے، ہمیں یہ تسلیم ہے نا. یہ بھی ہمیں تسلیم ہے کہ ولا پر بھی مواظبت کرتے تھے، پیدر پہ اعضاء کو دھلتے تھے، سب ہمیں تسلیم ہے.
لیکن اس تسلیم کے باوجود ہم ان سب چیزوں کو فرض نہیں تسلیم کریں گے. کیوں نہیں کریں گے؟ جب سب تسلیم ہے سب مانیں گے، کوٹا یہی کرے گا، ہے نا؟ نہیں، سب ہمیں تسلیم ہے، لیکن یہ سب اخبار احاد ہیں. زیادہ سے زیادہ خبریں مشہور ہیں، انما الاعمال بالنیات، اور اس سے کتاب کے حکم خاص کو بیان نہیں مانا جا سکتا، بیان تفسیر نہیں مانا جا سکتا. کیوں نہیں مانا جا سکتا؟ کیونکہ جو خاص ہے وہ بین بنفسہ ہی ہے. اگر ان احادیث کو اس کے لیے بیان مانیں گے تو یہ بیان تفسیر ہوگا، پھر آیت کریمہ کا نسخ لازم آئے گا، اور یہ خبر واحد سے درست نہیں ہے. لہذا ان حدیثوں کی بنیاد پر قرآن میں جن کے مسح اور جن کے غسل کا حکم دیا گیا ہے اس پر اضافہ کر کے مزید فرض کو متعین کرنا، ان کو بیان تفسیر مان کر کے یہ درست ہے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ایک صورت یہ ہوگی، ٹھیک ہے آپ نسخ نہیں مانے، نسخ ہو جا رہا ہے بیان تفسیر ہونے کی بنیاد پہ کہ یہ حدیثیں ہے نا آیت کے لیے ناسخ ہو جائے. چلیے آپ ناسخ نہ مانیے، ہے نا، بیان تفسیر نہ مانیے، تو جیسے تعدیل ارکان والے میں مانا تھا کہ دونوں کی رعایت کر لیا، تو جو قرآن میں تھا اسے نفس رکوع سجدہ کو فرض کہہ دیا اور تعدیل ارکان کو واجب کہہ دیا. یہاں بھی کہہ دیجئے کہ ولا واجب ہے، تسمیہ واجب ہے، ترتیب واجب ہے اور نیت واجب ہے. دونوں کی رعایت کر کے جیسے وہاں کہیں یہاں بھی کہہ دیجئے. یہ کہیں نہیں، ہم یہ بھی نہیں کہیں گے. کیوں نہیں کہیں گے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ واجب یہ عبادات مقصودہ میں ہوتا ہے، وضو یہ وسیلہ ہے، عبادت غیر مقصودہ ہے، اس لیے اس میں کوئی واجب نہیں ہوا. اس لیے فرض بھی نہیں ہوا کیونکہ نسخ لازم آ رہا تھا، واجب بھی نہیں ہوا. اب اس سے ایک درجہ نیچے آ جائیے، ہم ان تمام چیزوں کو سنت مانتے ہیں. ٹھیک ہے، بات واضح ہو گئی. اب ترجمہ دیکھیں تاکہ بات مکمل ہو جائے. ترجمہ تو پورا کر نہیں پائیں گے، ٹائم اتنا بتا نہیں ہے. وَبَطَلَ شَرْطُ الْوَلَاءِ وَالتَّرْتِيبِ وَالتَّسْمِيَةِ وَالنِّيَّةِ فِي آیَةِ الْوُضُوءِ. آیت وضو میں ولا، ترتیب، تسمیہ اور نیت کی شرط یعنی فرض کے طور پہ اس کو ماننا یہ باطل ہے. یہ دوسری تفریح ہے اسی حکم خاص پر، اور یہ معطوف ہے انہی کے قول ماتن کے قول فلا یجوز پر. یعنی اذا کان الخاص لا يحتمل البیان، جب خاص بیان کا احتمال نہیں رکھتا ہے، فبطل شرط الولا، تو ولا کی شرط لگانا، پے در پہ اعضائے وضو کو دھلنے کی شرط لگانا یہ باطل ہے، جیسے کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ نے اس کی شرط رکھی ہے. ایسے ہی ترتیب اور نیت کی شرط رکھنا یہ بھی باطل ہے، جیسے کہ امام شافعی رحمت اللہ تعالی علیہ نے ان دونوں کو شرط کے طور پہ ذکر کیا ہے کہ یہ دونوں چیزیں فرض ہیں. اور تسمیہ کی شرط لگانا بھی باطل ہے، جیسے کہ اصحاب ظواہر نے تسمیہ کی شرط رکھی ہے اور یہ کہا ہے کہ تسمیہ فرض ہے. کہاں چلا گیا؟ فی آیت الوضو، تو آیت وضو میں ولا کی شرط، ترتیب کی شرط، نیت کی شرط، تسمیہ کی شرط یہ کیا ہے؟ باطل ہے. وہ آیت وضو یہ ہے، اللہ کا ارشاد ہے فاغسلوا وجوہکم، پوری آیت ہے نا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الی الصلاۃ، پوری آیت بیان ہو ذالک. اس کی تفصیل یہ ہے ان مالکا یقول، کہ امام مالک رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان الولاء فرض، ولا فرض ہے. ولا جان گئے ہیں نا کہ کسے کہتے ہیں، اب مزید وضاحت کی ضرورت نہیں. وہ کہتے ہیں کہ ولا فرض ہے وضو میں. وہ ہوا، اور ولا یہ ہے ان یغسل اعضاءہ فی الوضوء متتابعا متوالیا، کہ اپنے اعضائے وضو کو پے در پہ دھوئے. ولا کسے کہتے ہیں؟ اعضائے وضو کو پے در پہ دھوئے، بحیث لم یجف العضو الاول،
اس طرح سے کہ پہلا عضو سوکھنے نہ پائے. کیوں یہ فرض ہے؟ لمواظبت النبی، نبی کریم علیہ الصلاۃ والتسلیم کی مداومت کی وجہ سے آپ نے اس پر ہمیشگی برتی ہے، اس وجہ سے یہ فرض ہوگا. یہ کس کا مذہب؟ امام مالک کا. وَأَصْحَابُ الظَّوَاهِرِ يَقُولُونَ، اصحاب ظاہر یہ کہتے ہیں ان التسمیۃ فرض، بسم اللہ پڑھنا وضو کے شروع میں فرض ہے. اور فرض نہیں ہے تو ہم لوگوں نے یہ سمجھ لیا ہے کہ اس کو چھوڑنا لازم ہو گیا ہے. عام طور پہ یہ ہے کہ آدمی وضو کرنے جاتا ہے تو بسم اللہ نہیں پڑھتا ہے. عمومی حالت یہ ہو گئی ہے نا. فرض نہیں ہے، ٹھیک ہے، فرض نہیں ہے، سنت تو ہے نا. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اس کا چھوڑنا لازم ہے. تو تسمیہ، وہ لوگ کہتے ہیں کہ تسمیہ وضو میں فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لا وضو لمن لم یسمی، جس نے تسمیہ نہیں پڑھا اس کا وضو نہیں. اور امام شافعی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں ان الترتیب والنیت فرض، ترتیب اور نیت فرض ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کا ارشاد ہے لقولہ علیہ السلام، کیونکہ اللہ کے رسول کا ارشاد ہے لا يقبل اللہ صلاة امرئ حتی یضع الطہور فی مواضعہ، کہ اللہ اس آدمی کی نماز کو قبول نہیں کرے گا یہاں تک کہ وہ وضو کرنے میں، اعضائے وضو کو دھلنے میں ان کو ان کی جگہوں میں رکھے، یعنی ترتیب سے کرے. فیغسل وجہہ، اور پھر پہلے وہ اپنا چہرہ دھلے، پھر ہاتھ دھلے، پھر مسح کرے، پھر پیر دھلے. سما ترتیب کے لیے ہے. آپ اس کو اصول الشاسی میں پڑھ چکے ہیں. اس لیے اس حدیث کی دلالت اس بات پہ ہو رہی ہے کہ ہے نا ترتیب وضو میں فرض ہے. اچھا، وَلِقَوْلِهِ علیہ السلام، اور اللہ کے رسول کے اس ارشاد کی وجہ سے انما الاعمال بالنیات، کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. والوضوء ایضا عمل، وضو بھی تو ایک عمل ہے. فلا یصح بدون النیہ، تو جب اعمال کی صحت کا مدار، امام شافعی کے مذہب کے مطابق ترجمہ، اعمال کی صحت کا مدار نیت پر ہے اور وضو بھی عمل ہے، تو وضو بغیر نیت کے صحیح نہیں ہوگا. اور یہ اسی صورت میں ہوگا جب نیت کو فرض مانا جائے. یہ تو ان کا مذہب ہو گیا. یہ کہتے ہیں وَنَحْنُ نَقُولُ، لیکن ہم کہتے ہیں فَاغْسِلُوا اور وَامْسَحُوا میں مسح اور غسل یہ خاص ہے، بین بنفسی ہے، معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہے. یہ بیان تفسیر کا احتمال نہیں رکھتا ہے. اس لیے ان احادیث کی بنیاد پر ہے نا ان چیزوں کو فرض ماننا درست نہیں ہے. ہم یہ کہتے ہیں ان اللہ امرنا فی الوضوء، اللہ تعالی نے آیت وضو میں ہمیں حکم دیا ہے کس چیز کا؟ غسل کا اور مسح کا. یہی تو حکم ہے. وہ ہما خاصان، یہ دونوں خاص ہیں. وضع لمعنی معلوم، دونوں معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں. غسل کا معنی هو الاسالہ، پانی بہانا. مسح کا معنی هو الاصابہ، تر ہاتھ کو پھیر دینا. تو جب معنی معلوم کے لیے وضع کیے گئے ہیں تو ان اشیاء کی، ترتیب کی، تسمیہ کی، نیت کی، ولا کی شرط لگانا، کما شرعتها المخالفون، جیسا کہ ہمارے مخالفین نے اس کی شرط رکھی ہے. لا یکون بیانا للخاص، یہ خاص کے بیان کا بیان نہیں ہوگا. کیوں بیان نہیں ہوگا؟ کیونکہ وہ خود ہی بین ہے. وہ بین بنفسی ہے. جو بین بنفسی ہو، خود ہی واضح ہو، اس کے بیان کی کیا حاجت نہ. اس لیے یہ خاص کا بیان تفسیر نہیں ہوگا. جب بیان تفسیر نہیں ہے تو کیا ہوگا؟ اس خاص کے لیے ناسخ ہوگا. اور خبر واحد یہ آیت کی ناسخ نہیں. فلا یکون الا نسخ، لہذا اب ایک صورت باقی بچی کہ وہ نسخ ہو، یعنی یہ حدیثیں ناسخ ہوں. وہ لا یصح باخبار الاحاد، اور اخبار احاد سے ایسا کرنا درست نہیں ہے. لہذا یہ تمام چیزیں وضو میں فرض نہیں ہوں گی. اب اس آخری چیز کو یہ ذکر کر رہے ہیں کہ جیسے وہاں کہا تھا دونوں کی رعایت کی جائے، ایک واجب ہو ایک فرض ہو جائے. جو حدیث سے ثابت ہے وہ واجب، جو نص سے ثابت ہے وہ فرض. یہاں بھی
غایتہ زیادہ سے زیادہ یہ ہے ان تراعی منزلۃ کل واحد من الکتاب والسنہ کہ کتاب و سنت میں سے ہر ایک کے درجے کی رعایت کی جائے. فما ثبت بالکتاب تو جو قرآن سے ثابت ہے یکون فرضا وہ فرض ہو. وما ثبت بالسنہ اور جو حدیث سے ثابت ہے ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ واجب ہو. ینبغی ان یکون واجبا ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ واجب ہو. چلا گیا واجب ہو گیا. کما فی الصلاۃ جیسے کہ نماز میں ہے پہلے ابھی بتا چکے ہیں. لیکن لا واجب فی الوضوء بالاجماع لیکن تمام ائمہ کا اجماع ہے کہ وضو میں کوئی چیز واجب نہیں ہے. تو اگر ہم یہ کہتے کہ یہ واجب ہے تو خرق اجماع لازم آتا ہے نا. اس لیے ہم ایک درجہ اور نیچے آ گئے کہ وہ سنت ہے. لأن الواجب کیوں واجب نہیں ہے وضو میں کوئی؟ کیونکہ واجب عمل کے حق میں فرض کی طرح سے ہے. جیسے تارک فرض گنہگار ہوتا ہے اور عمل کرنے والا ثواب کا حقدار ہوتا ہے ایسے ہی واجب کا معاملہ بھی ہے کہ واجب کا ترک کرنے والا گنہگار اور عمل کرنے والا ثواب پانے والا ہوتا ہے. وہ لا یلیق الا بالعبادات المقصودہ اور یہ عبادات مقصودہ کے شایان شان ہے. وضو عبادت مقصودہ نہیں بلکہ عبادت غیر مقصودہ ہے. فنزلنا عن الوجوب الى السنیہ لہذا ہم وجوب سے بھی ایک درجہ نیچے سنیت کی طرف آ گئے اور یہ کہا کہ یہ چیزیں وضو میں سنت ہیں. یہ اصول کے طریقے پر ہم نے یہ سمجھا دیا کہ یہ چیزیں فرض نہیں ہیں بلکہ کیا ہے واجب سنت ہے نا. باقی رہا جو آپ نے پڑھا ہے اگر ہم ضرورت محسوس کریں گے تو آنے والے سبق میں اس کو بتائیں گے. لیکن مناسب یہی ہے کہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اگر کسی کو ضرورت محسوس ہو تو وہ شرح وقایہ اول پھر سے دیکھ لے. اگر نہ